السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت 57۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادل کا، بادلوں کو تمہارے اوپر سایہ دار بنایا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کلو، کھاؤ تم لوگ، من طیبات، پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں بخشا، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دیا۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، یعنی جو کچھ نافرمانیاں کیں اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ الفاظ اور تعبیرات کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا، وا کے معنی اور ظَلَّلْنَا، یہ ظل سے ہے، ضاد لام لام۔ ظلون کے معنی ہوتے ہیں سایہ، اس سے فعل ماضی آتا ہے باب تفعیل سے، ظلل، اس نے سائبان بنایا، اس نے سایہ کیا یا کسی چیز کو سایہ دار بنایا۔ پھر اس سے جب ظلل سے ظللنا ہوا تو اس کے معنی ہوئے کہ ہم نے سایہ دار بنایا، یعنی ہم نے فلاں چیز کو سائے کے طور پر تمہارے اوپر قائم کیا۔ تو ظللنا، ہم نے سائبان بنایا، سایہ کیا، علیکم، تم لوگوں پر، بنو اسرائیل سے خطاب ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے تم پر سایہ دار بنایا، الغمام، بادل کو۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم لوگوں پر، المن، من سے مراد ایک خاص قسم کا وہ شبنم کے قطرے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم سے اس ریگستان میں، اس بیابان میں جہاں بنو اسرائیل بھٹک رہے تھے، اللہ نے ان کے کھانے کے انتظام کے طور پر وہاں یہ معاملہ کیا، یہ انتظام فرمایا کہ وہاں صبح کے وقت جب وہ اٹھتے تھے تو شبنم کے قطروں کی طرح کوئی ایک خاص قسم کا مادہ وہاں پایا جاتا تھا جو زمین پر پہنچتے ہی زمین پر پڑے ہوئے دانے کی طرح کی شکل اختیار کر لیتا، اور اس کے اندر ایک خاص مٹھاس ہوتا، اس سے وہ فائدہ اٹھاتے۔ تو لہٰذا فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے تم پر من نازل کیا، تو یہ خاص قسم کی میٹھی ڈش تھی ان کی۔ وَالسَّلْوَىٰ، اور سلوہ نازل کیا۔ یہ سلوہ کیا ہے؟ سلوہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ ہے جو ان کے ہاں شام کے وقت ان کے خیموں کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور اس طرح جوک در جوک آتے کہ وہ ان کو پکڑتے، تو ان کے پکڑنے سے وہ بھاگتے نہیں تھے بلکہ ان کے پکڑ میں آرام سے آ جاتے تھے۔ اس طرح ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بٹیر یا بٹیر نما ایک پرندے کے انتظام کیا۔ کلو، فرمایا کھاؤ تم لوگ، یہ عقل ان سے ہے، عقل ان کے معنی کھانا، آکالا فعل ماضی ہے کہ اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے، اس سے فعل امر ہے کل، تو کھا، پھر جمع کا صیغہ بنا کلو، تم سب کھاؤ۔ من طیبات،
من کے معنی میں سے، اور طیبات کے معنی پاک چیزیں۔ طیبات طیبن سے ہے، طیب پاک کو کہتے ہیں، اس کی مؤنث طیبہ ہے اور جمع مؤنث طیبات ہے۔ تو اللہ نے جو پاک چیزیں دی ہیں تمہیں، انہی میں سے کھایا کرو۔ ما جو رزقنا، رازقہ سے، رزق سے، رزق کے معنی روزی، بخشش، عطا، جو بھی اللہ کی طرف سے عطا ہے وہ رزق ہے۔ تو رازقہ اس نے عطا کیا، رزقنا ہم نے عطا کیا، تم لوگوں کو، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، جو تمہیں عطا کیا۔ آگے فرمایا وما ظالمونا، با کے معنی اور ما یہاں نافیہ ہے یعنی نہیں۔ ظالمونا یہ ظلم سے ہے، ظلم کے معنی زیادتی کرنا، کسی کا نقصان کرنا۔ تو فرمایا وما اور نہیں، ظالمہ اس ایک نے نقصان کیا، ظالمو جمع کا صیغہ، ان سب نے نقصان کیا، ظلم کیا، نہ ہم پر۔ وما ظلمونا تو وہ جو انہوں نے نافرمانی کا سلسلہ قائم رکھا اللہ کا رزق لے کر بھی، تو یہ انہوں نے کوئی ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، کانو وہ سب تھے، انفسہم، انفس نفس کی جمع ہے، نفس کے معنی جان، انفس جانیں، ہم ان کے، کانو انفسہم وہ اپنی جانوں پر تھے، یظلمون ظلم کرتے۔ پھر ظلم سے آیا ظالمہ، اس نے ظلم کیا، یظلمو وہ ظلم کرتا ہے، اسی سے قانون ایڈ کر کے جمع کیا گیا، یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں، اور ولیکن کانو انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی آپ پر ہی کانو تھے، یظلمون ظلم کرتے۔ بنو اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ بنو اسرائیل اسی صحرائے سینا میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا کہ فلاں بستی ہے، فلاں علاقہ ہے، شہر ہے، وہاں کے لوگوں کے خلاف جہاد کرو، وہ شہر فتح ہو جائے گا، پھر وہیں تم بسیرا کرنا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں یہ پیغام دیا اللہ کا، تو انہوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے اس قوم سے جس کے خلاف جہاد کرنا تھا۔ تو کہنے لگے موسیٰ آپ ایسا کریں، آپ خود اور آپ کا رب جا کے جہاد کر لیں، جب خالی ہو جائے گا تو ہم بھی آ جائیں گے اور وہاں آ کے بسیرا کر لیں گے۔ تو اس جرم کی پاداش میں اللہ نے انہیں 40 سال تک اسی بیابان میں، اسی صحرا میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ اب وہ اپنی جرم کی پاداش میں وہاں بھٹک رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی کا معاملہ فرمایا کہ ایسی جگہ ریگستان جہاں نہ تو ان کے لیے کوئی سایہ ہے، نہ کوئی اوٹ ہے، کھلا چٹیل میدان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دھوپ کی جو شدت ہے اس سے انہیں بچانے کے لیے ان کے لیے خاص انتظام کیا، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے لیے بھی وہاں ان کے لیے خاص انتظام کیا گیا، اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تمہارے سائے کے لیے تو ہم نے یہ انتظام کیا، ایک بدلی تھی جو مستقل تمہارے اوپر رہتی تھی اور تمہارے اوپر سایہ کرتی تھی، سورج کی تمازت سے، سورج کی حرارت اور گرمی سے اور تپش سے تمہیں بچاتی تھی۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تمہارے اوپر، الغمام بادل کو تمہارے اوپر سائبان بنایا، اور پھر روزی اور کھانے پینے کے لیے تمہارے لیے ہم نے یہ انتظام کیا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا، یعنی تمہارے لیے اللہ نے میٹھے کا بھی انتظام کیا، نمکین کا بھی انتظام کیا۔ کلو اور فرما دیا، کلو من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے، جو رزق دیا ہے، جو پاک چیزیں ہیں وہ کھاؤ پیو، تمہارے کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں رکھی۔ لیکن ہوا کہ ان لوگوں نے جو ذمہ داریاں تھیں ان کو نہیں نبھائی اور کھانے پینے کے معاملے میں بے اعتدالی اختیار کی، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، تو یہ ساری بے اعتدالیاں کر کے کوئی انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، کوئی انہوں نے ہمارا نہیں بگاڑا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ تو ظلم کیا کرتے تھے انفسہم اپنے آپ، یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کا رزق کھاتے ہیں اور رزق کے معاملے میں بے اعتدالی اختیار کرتے ہیں یا اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں کسی بھی درجے میں، تو ان کا وہ جس درجے میں وہ بے اعتدالی اختیار کر رہے ہیں،
جس درجے میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اسی درجے میں وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی بے اعتدالی، ہر قسم کی نافرمانی اور ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔